بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. اور الحمدللہ مجھے سننے والے اتنے تعداد میں یہاں موجود ہیں جو سنتے ہیں اور بار سنتے ہیں. کہیں اگر نظرانہ ملے تب بھی میرا پڑھنا ویسا ہی نہ ملے تب بھی ویسا ہی. ایسا نہیں کہ نہیں جہاں نہیں ملتا تو وہاں میں شارٹ کٹ نکل جاؤں. ایسا نہیں. یہ کوئی کہنے کی بات نہیں، سب جانتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا دل کرتا ہے کہ بندہ ایسے بھی سنیں. تو میں نے کوشش کی لیکن پھر بھی محبت پیش کی. بہت شکریہ. چن چڑھیا آج بھی یہ فیصلہ والے شہر سے ہوا جو ہے نا بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے. موسم جو ہے بدل ہی گیا ہے. ہاں واقعی ٹھنڈا ہے. میں بھی چاہتا ہوں ٹھنڈ کے آ جائے. ماشاءاللہ اے گلابی موسم اور کلام بھی تو ایسا ہی ہے. سبحان اللہ. ہاں سحر کا وقت معصوم کلیاں مسکراتی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتے. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتے. اس کلام کو سنا تھا نہیں؟ اس سے پہلے بھی تو پڑھنا تھا پڑھ رہے تھے ایسے ہی نہیں. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی. فرشتوں کی سلام دینے والی کو جگاتی تھی. جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. ابھی جبریل ابھی جبریل بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. کون سے شہر والا آمد ہے. یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے. یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے. یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل. یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل. یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل چل چل. سچا تھا مجدہ نور شام ہی سے تھا شب تیرا پٹ کا نور کا. نسخ دنیا کر کے خود قبضہ اٹھایا نور کا. وہ تاج میں کر لیا کچا علاقہ نور کا.
انہیں کہا انہیں کا تو نوشدہ سدا سے آئے گا انہیں کے آگے خوشیاں منانے آئے گا فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے گا انہیں کے آگے شادی روشانے آئے گا بندے حق دے بندے کس دے بندے پوچھا اسی حق دے بندے کسی اور کے نہیں اور ہوں گے کئی پتہ نہیں کس دے بندے اسی حق دے بندے یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے یہ حق کے بندوں کو وقت سے ملانے آئے ہیں تارے اور آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی ابا مریم خوشیاں منانے لگی اپنا بیوی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول دعا ہو گئی قبول دعا ہو گئی شادیاں میں خوشی کے بجائے گئے شادیاں میں خوشی کے بجائے گئے شادیاں میں خوشی کے بجائے گئے شادی کے نام سے کو سنائے گئے شادی کے نام سے کو سنائے گئے ہر طرف شور سلسلے علا ہو گیا زمین کی انجمن نہ تم آرائش کرتا خدا دنیا کے سامنے جنہوں میں چمن چمن میں سمن زمن میں فرمن فرمن میں دلن سجانے میں کرتے ایسے دین یہ امن و امائی تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و شام یہ برق و شجر شام یہ تیب و سفر یہ باز و قمر یہ حکم روا تمہارے لیے دریا کھیت کھلیاں پہاڑ ریگستان لہلاتے کھیت سبزہ جھرنے آبشار سمندر آہا نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامنے تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا بس نہیں تمہیں چل رسول و ملک پہ کتنے رسول ملک کتنے امام کہتے رسول و ملک پہ درود جانے ان کے شمار رسول و ملک پہ درود وہی جانے ان کے شمار کو مگر ایک
دکھا تو دو جو شفیع روز شمار چل چڑھ مسیح پر ڈھکی چھڑی باتوں نہیں وما قتلہ وما صلبہ وہ زندہ ہے وہ سولی کی جڑائے گئے وہ زندہ ہے آسمان پر اٹھانیاں چرخ آسمان مسیح حضرت عیسیٰ اور نبی علیہ السلام کی کوئی ڈھکی چھڑی بات نہیں نہ حجاب چرخ مسیح پر نہ کلیم طول نہاد یہ کوئی چھپی بات نہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم تمام ہوتے کوہ طور پر کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں چاہے طور ہو چاہے آسمان ہو میں تو مکان میں اہل ذوق سمجھتے ہیں چاہے آسمان ہو چاہے کوہ طور ہو ہے تو مکان میں امام اہل سنت کہتے ہیں نہ حجاب چرخ مسیح پر نہ کلیم طور نہا مگر جو کلا ہے جو عرش سے بھی ادھر ہے وہ عرب کا نام سوار ہے چل چڑھ سرکار آرگے ہیں سلے علا پکارو سرکار آرگے ہیں سلے علا پکارو سرکار آرگے ہیں اٹھو اے بے سوارو سرکار آرگے ہیں اٹھو اے بے سوارو کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آرگے ہیں جو مانگنا دے مانگو جو لینا دے سو دے لو جو مانگنا دے مانگو جو لینا دے سو دے لو دنیا کے تاجدارو سرکار آرگے دنیا کے تاجدارو معبود کی گھڑی ہے چلو آمنا کے گھر پر آمنا کے گھر پر آمنا کے گھر پر آمنا کے گھر چلو آمنا کے گھر چلو آمنا کے گھر چلو آمنا کے گھر چلو معبود کی گھڑی ہے چلو آمنا کے گھر پر اے خلد کی بہارو سرکار آ رہے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجن کے نام ہم نے چھوڑی گردانی ڈالو نظر کر سرسار
ڈالو نظر کرم سے اپنے مقاموں پر ایک بار محفل گل سجا چڑی گئے سے میرا محفل گل سجا چڑی گئے سے سر آئی تیری رحمت آڑے جب میں تمہیں پکارا جب میں پکارا جب میں پکارا میرا ہمارے اس فیصلے میں ایک بڑا تعلق ہے اور بہت ہی گہرا تعلق ہے. ان کے گھر میں سے کئی ایسے افراد ہیں جو میرے سامنے بڑے بڑے جوان بھی اور بچے والے بھی. یاد رکھیے گا اس بات کو ہمیشہ، جس محبت میں اللہ اس کے محبوب کی رضا ہونا وہ چلتی رہتی ہے. جہاں ذاتیات یا کوئی ذاتی نفع یا ذاتی مفاد آ جائے تو پھر محبت چلتی نہیں. میں کوشش کرتا ہوں کسی سے بھی محبت کروں تو اللہ کی لیے، اور میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ اللہ سے کروں، اللہ کے لیے کروں. اور دشمنی کا مطلب یہی ہے سیدھی بات، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے. ہم کو وہی پسند جائے تو پسند، یہ ہمارا دوبارہ کہوں، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے. ہم کو وہی پسند ہے جسے آئے تو اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے دوستیاں اور دشمنی نصیب کرنا ہے. پہلے بھائیو، ہمارے آصف بھائی، ہمارے شکیل بھائی، ہمارے جہانگیر بھائی، نشان بھائی، بلال بھائی، ان کے والد صاحب تھے نا ماشاءاللہ حاجی یوسف صاحب، وہ ایک بڑے ہی یوں کہ بڑی سی بنے انسان. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جو ظاہر نہیں ہوتی. تو ماشاءاللہ ان کی جو عادتیں تھیں، ان کے جو معاملات تھے وہ بڑے ہی عجیب ہی ہیں. اور اللہ ان کو کربٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کی قبر پر اللہ رحمت و نور کے بارش فرمائے اور ان کی قبر کو حد میں نکالے ہمیشہ وصل رکھے. بڑی ایک محبت اور لیکن بڑی اچھی حد تک مجھ سے محبت کرتا ہے. میں اکثر ذکر کرتا ہوں اس واقعے کا، کرتا ہوں ایک دفعہ پروگرام کا تو جس میں ایک شعر پڑھا تھا،
کہ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں۔ میں تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے ذکر کیا تھا کہ آہو کا مطلب ہے ہرن، اور ہرن کے کباب یہ بڑے لذیذ ہوتے ہیں، مشہور ہیں، مہنگے ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے سن لیا، انہوں نے ایک گھر منگوائی نہیں، ہرن منگوا کے جناب ذبح کروا کے پھر مسالے وغیرہ لگا کے آواز بھائی آ جائے، تو یہی اوپر کوئی چھت پہ یہی اس طرح سے آ کے انگیٹھی وغیرہ لگا کر ہم نے مل کے جو ہے وہ اس کو باربیکیو کیا تھا، اور پہلی دفعہ میں نے ہرن کا گوشت کھایا۔ تو یہ اتنی محبت تھی، ان کو ایک کلام جو ہے نا بڑا پسند تھا، جو لگے لگے ہر سال ہی پڑھتا، تو ابھی پڑھتے پڑھتے مجھے پورے 2 گھنٹے گئے، مجھے ابھی یاد آیا، تو میں ان کی روح کے ایثار اسباب کے بالخصوص یہ کلام پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد ایک کلام اور ہے، اس کے بعد سلام پڑھیں گے۔ مدینے کے بالی تو عالم کے داتا، مدینے کے بالی تو میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، مدینے کے والی مدینے کے ہے بادی خالق کی رحمت، مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت، مگر قلب مسلم کو ہے جس کی حاجت، وہ سلطان صحابہ تمہاری گلی گلی سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، اور یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر، کہ مرنا جینے سے بہتر، یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر، وہاں جا کے مرنا جینے سے بہتر، میسر جو ہو ان کے
تک گھومے رہے سر جو ہو کے تک گھومے رہے وہی زندگی اصل میں زندگی ہے اصل میں زندگی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا اور تمہارے ہی ٹکڑوں سے میرا گزارا تمہارے ہی تمہارے ہی ٹکڑوں سے میرا گزارا تمہارے ہی دربار کا ہوں میں مانگتا جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں نہیں سکتا ہم نے طلب میں کبھی دیکھی جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ رہوں میں جو تم سے نہ مانگوں تو پھر مانگوں ہزاروں کی بخار طیبہ میں جا کر شب و روز پیتے عرفاں کے ساغر نہیں کوئی جاتا ہے تشنہ سکندر یہ ساقی کوثر کی دریا کھلی ہے یہ ساتھی کوثر کی دریا اسلام جیسا اسلام وہ ہمیں غم کو دور کرنے کا حکم دیتا ہے غم کو پالنے کا حکم دیتا ہے غم منانا یا غم ہو غم منانا یہ غم ہو جانا تجدید حزن یعنی کہ غم کو تازہ کرنا اس کی ہمیں اجازت نہیں چاہیے یعنی کوئی ہمارا عزیز ہو کوئی رشتہ ہو کوئی دوست ہو محبوب ہو وہ اگر رخصت ہو جائے تو اس کو یاد کر کر کے ایسے انداز میں یاد کرنا کہ رونا آ جائے اور اس کا مقصد یہی ہو کہ لوگ ہوئے یہ جائے شریعت میں صرف 3 دن کا سفر ہے صرف عورت کے لیے ہے کہ اپنے
خاون کی وفات پر عدت کرے گی 4 ماہ 10 دن صرف، اور باقی 3 دن سے زیادہ سوم جو ہے جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ یاد آ جائے اور آنکھیں بھیگ جائے، اس کو رحمت کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ یاد آ گئی اور آنکھیں بھیگ گئی تو یہ رحمت ہے۔ مقصد ہونا نہیں تھا۔ میرے والد صاحب کے انتقال کو آج ہو گئے 43 ایئرس۔ 43 when I was only 10 years old. صرف 10 سال کا تھا۔ وقت گزرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ایسی وجہ فرمائی ہیں، ایسی چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو معاملہ عجیب ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد میت کی باڈی کے اندر تغیر پیدا ہو جاتا، اس کے اعضاء اندر سے بکھرنے لگتے اور اس کے پھر بعض اوقات بہت زیادہ تاخیر کرتے تھے تو اسمیل سے بھی آنا شروع ہو جاتا، ایک تعفن سا جاتا۔ اللہ نے یہ اگر نہ رکھا ہوتا تو کوئی بھی اپنے عزیز کو دفناتا نہیں۔ یہ چیزیں اللہ نہ رکھا، اپنے عزیز کو اپنے محبوب کو کوئی دفنا نہیں، اللہ نے رکھا۔ اسی طرح گیہوں کے اندر گھن پیدا کرنا، اگر یہ نہ ہو تو بڑے بڑے بادشاہ اس اناج کو بھی سونے اور چاندی کی طرح جمع کرتے۔ اسی طرح ہم بندہ بھول جاتا ہے، یہ دراصل بھولتا نہیں، بھلایا جاتا ہے کہ اللہ نے رکھا۔ اگر نہ بھولا ہوتے تو کام نہیں چلتا۔ اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ کی مہربانی، اور حکومت بھی ہمیں یہی ہے کہ ہم غم کو پالے ہیں۔ لیکن یاد آئی آنسو آ گئے تھے، میں بھی کبھی اپنے والد صاحب کو یاد کرتا ہوں تو مجھے بھی کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے، میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، باپ تو باپ، اور چند اشعار سے پڑھتا ہوں لیکن اس نیت سے نہیں کہ تحریر حزن، بس ایک دل کی کیفیت ہے۔ پھولوں کی سحری کا وقت تھا اور وہ سحری لے کے آ گیا، جلدی آ رہا تھا کہ بچوں کو سحری چاہیے تھی، تو اسی دوران شروع ہوا اور وہ دیکھا ساتھ میں کے دوست فوجی تھے اور ایک ڈرائیور تھا، تینوں اسی مسجد 3 بجے کا وقت تھا، جولائی کے مہینے تھے، راتیں چھوٹی ہوتی 4-4 بجے سحری ختم ہو جاتا ہے۔ کئی دوستوں نے روکا کہ میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں ورنہ میری بچے انتظار کر رہے ہوں گے سحری کے لیے،
مجھے صحیح نہیں لگا۔ رمضان کا مہینہ تھا، ہمارے آصف بھائی کے بھائی صاحب 25 روزہ، وہ 12 روزہ تھا، یہ 25 روزہ تھا، 12ویں نسبت ملتی تھی، 25 نسبت ملتی تھی۔ تو واقعی والدین ہوتے ہیں، والدین کی کمی کوئی پورا کر نہیں سکتا، دنیا کی کوئی چیز بھی آپ خرید سکتے ہیں، والدین کہیں نہیں۔ والدین وہ نعمت ہوتی ہے جن کے پاس ہے، اللہ قدر نصیب فرمائے۔ آج قدر نہیں نا، آج کل انہیں کل بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبارہ، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبارہ، ہے سحریوں افطار مگر تیری کمی ہے، سحریوں افطار مگر تیری قسمت میں کیا شفقت ادریس قسمت نے کیا شفقت پدری سے قسمت نے کیا شفقت پدری سے دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، دولت مگر تیری کمی ہے، دولت کمی ہے۔ ماں باپ کی یہ شان ہوتی ہے، ماں باپ کی یہ طریقہ ہوتا ہے، بچہ کیسا بھی دیکھ میں کیوں نہیں، ماں باپ فون بچانا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کروڑ اور کوئی کسی کو پتا نہیں کرتا، ماں باپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کروڑ ہوتا ہے۔ ماں تو ماں ہے، باپ ہے۔ دوست احباب بڑے ہیں، دکھ درد سننے والے بڑے ہیں، لیکن ماں باپ کی تو بات ہے، وہ خود تکلیف میں رہتے ہیں لیکن بچوں کو تکلیف نہیں کرتے، وہ خود بھوکے لے جاتے ہیں، میرا بچہ بھوکا لے جاتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، اس کا کوئی مول نہیں، وہ پیسے سے نہیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قدر نصیب کرنے والا ہے۔ دیکھو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بہلین کے امراض کی تشخیص کرے بہلین کے امراض کی تشخیص
تشخیص کرے کون اے واقف آزار نگر اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جن کے والدین میں سے کوئی حیات ہے، میری والدہ حیات ہے، آصف بھائی کی والدہ حیات ہے، اللہ ہماری والدہ کو بھی صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی دے، ان کو بیماریوں سے بچائے، ان کی خدمت میں نصیب فرمائے، ان کی خوب خدمت نصیب فرمائے، ان سے دعائیں لینے والا بنائے۔ یاد رکھیے گا اگر ماں باپ ناراض ہوئے بات بنے گی، ماں باپ کو راضی کریں، خوب راضی کریں۔ کئی ماں باپ عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے،